پرست اس قلم یسریٰ قسط نمبر 18۔ وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ حجاب کے بولتے لب ساکت ہو گئے۔ دور ہٹو، میرے اندھے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ ابراز نے آنکھ سے آنسو صاف کیے۔ شکر تھا حجاب کی نظروں سے یہ آنسو پوشیدہ تھے، ورنہ ساری زندگی اپنی اہمیت جتا کر تانا ضرور دیتی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ محض اسے چھیڑنے کو وہ بولا۔ حجاب اس سے بجلی کی سی تیزی سے دور ہوئی۔ وہ ہنستا چلا گیا، نم آنکھوں سے ہنستا۔ وہ پل بھر میں حجاب سے ملنے کے بعد ان 3 دنوں کی اذیت بھلا چکا تھا۔ ڈیڈی وی مسڈ یو، پرنیا چیختی ہوئی بیڈ پر چھلانگ مار کر آئی۔ ابراز نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے خود سے لگایا۔ آئی مسڈ یو ٹو۔ ابراز نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ پری، حجاب نے ہاتھ پھیلا کر اسے بلایا، جیسے اپنے پاس آنے کی آمدکی دے رہی ہو۔ پرنیا نے منہ موڑ لیا۔ جاؤ، مما بلا رہی ہیں۔ نو، شی بیگ ٹو ویئر ہارڈ، پرنیا نے گال پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ابراز نے ایک نظر حجاب کو دیکھتے گہرا سانس خارج کیا، جو شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا چلو، اپنا بیگ لے کر آؤ، اور شام بھائی سے بھی کہو ریڈی رہیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ ابراز نے اس کی پیشانی پر بکھرتے بال کو ہاتھ سے سنوارتے کہا۔ ریئلی؟ میں ابھی بتاتی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔ گھر کا سنتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اپنے ڈیڈ کو وہ آخر میں انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی کمرے سے بھاگتی ہوئی گئی۔ کیوں مارا؟ پرنیا کے جاتے ہی وہ واپس اس کے برابر میں آ لیٹا۔ سنجیدگی سے آنکھیں سکیڑ کر وہ گویا ہوا۔ بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی، جس سے تم نے غصے میں مارا مجھے بھی آ گیا۔ حجاب نے ڈٹھائی سے جواب دیا۔ ابراز افسوس سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ فی الحال تو گھر چلو، یہاں کوئی سکون سے بات کرنے نہیں دے گا۔ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ میرا موڈ نہیں۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی، ساتھ اپنا ہاتھ بھی اس کی گرفت سے چھڑایا۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی، ابایا کہاں ہے؟ اسے غصے سے گھورا۔ پیشانی پر لاتعداد بل نمایاں تھے۔ بیچ والے میں، سامنے بنی وارڈروب کی طرح اشارہ کرتے کہا۔ اس کا دل تو خود گھر جانے کو بے چین تھا، لیکن اوروں کی بے نیازی دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا۔ ابراز نے تقریباً 10 منٹ وارڈروب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ابایا نکالا اور حجاب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ یہ ابایا پہنو، فرنٹ یہ سائڈ ہے، باقی نقاب میں خود۔ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ابائے کی فرنٹ سائڈ پر ہاتھ رکھا۔ حجاب نے جلدی سے ابایا پہنا، ساتھ سٹالر دو کہا۔ ابراز نے اسے سٹالر دیا، جسے حجاب نے نماز سٹائل میں باندھ لیا، پھر جو آگے کپڑا چھوڑا تھا اس سے نقاب کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی فرسٹ ڈرار میں پنس ہیں، وہ دو۔ حجاب کے کہے مطابق وہ پنس لے کر آیا، جسے حجاب نے لیتے ہی لگایا۔ پرفیکٹ، تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی ہو، خاص کر کے اس نقاب میں تم۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا۔ اب دیر نہیں ہو رہی، حجاب نے آنکھیں سکیڑ کے غصے سے کہا۔ ابراز کی ایسی نظریں خود پر جمی دیکھتی تو ضرور اسے کسی اچھے القابات سے نوازتی۔ اس کام کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ ابراز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ حجاب نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ پرنیا بھاگتی ہوئی ابراز کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ساتھ ڈیڈ شام بھائی سے نوٹ لسننگ کا مشغلہ جاری تھا۔ وائی ہی از سلیپنگ، آنکھیں پٹپٹا کر وہ چہرے پر دنیا بھر کی اداسی لیے گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری، ابھی اس کی ساری سلیپنگ بھگاتے ہیں۔ آپ مما کا ہاتھ پکڑو، انہیں چھوڑنا نہیں۔ آستین کو اوپر کیے وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ وائی؟ پرنیا کا سوال جہاں ابراز کو چونکا گیا، وہیں حجاب نے آنسو پیتے ابراز کی ان نظروں سے بچنے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ انہیں کچھ نہیں پتا، میں انہیں اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی، دروازے پیٹتے رہتے ہیں، میں نہیں کھولتی۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود کو بچوں کی گنہگار محسوس کر رہی تھی، جیسے سارا قصور اسی کا ہے۔ ابراز نے خاموشی سے اسے سننے کے بعد جیب کی کار کی چابی نکال کر پرنیا کو دی۔ سویٹ ہارٹ، یہ کار کی چابی ہے، اسامہ ماموں کو کہو احتشام کو اٹھا کر کار میں سلائیں۔ آپ بھی جاؤ، میں ماما کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اینڈ نو کوسچننگ، ہلکے سے اس کے معصوم گالوں کو تھپک کر کہا۔ پرنیا سر اسپات میں ہلا کر کار کی چابی لے کر اپنے چھوٹے شولڈر بیگ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم ہر الزام، ہر جرم سے بری ہو، وہ اس کی پلکوں کو چھوتا نرمی سے بولا۔ حجاب نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سب سے ملتا کار میں آ بیٹھا۔ حجاب کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کار کا دروازہ بند کر کے وہ قدم قدم چلتا گیٹ کے پاس کھڑے تاثیر صاحب کے پاس آیا۔ وہ ہمیشہ سے میری ذمہ داری تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ آخری بار تھا، آئندہ نہ ایسی آزمائش سے گھبراؤں گا نہ بھاگوں گا۔ ورڈز کین ناٹ ڈسکرائب مائی ہیپینس، یو سیو مائی لائف۔
یہ احسان زندگی بھر آپ کا مجھ پر رہے گا۔ وہ ان کے گلے لگتا ان کے کان میں بیٹی کی آئندہ زندگی کی آنے والی خوشیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ تاثیر صاحب کی رگ و جان میں سکور کی لہر توڑ گئی۔ حجاب کی جان جس نے بچائی، میں خود اس کا احسان مند ہوں۔ وہاں بھیڑ میں انسان نہیں، جانور سے بدتر لوگ تھے۔ بس ایک شخص تھا جس نے نیکی کمائی۔ یہ اس کا نمبر ہے۔ تمہیں حجاب کے روم میں جاتے دیکھ اس نے کہا، بھائی کو کہنا مجھے کال کریں، ان کی جیکٹ میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہ ان سے الگ ہوا تو تاثیر صاحب نے اسے ایک پرچی تھماتے کہا۔ ابراز کے ذہن میں یکدم سے دھماکہ ہوا، دنیا واقعی گول ہے، آپ کی نیکی آپ کی طرف ہی لوٹ آتی ہے۔ وہ ان سے پرچی لے کر کار میں آ بیٹھا۔ جیسی بھی ریپوٹیشن تھی ان کے سامنے، ابراز کو نہیں لگا کہ تمید کی ضرورت ہے۔ وہ اسے جانتے ہیں، ان کی بیٹی وہ آخری لڑکی ہے جو ابراز کی زندگی میں حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے مکس کیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے مسلسل وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب سب سے بے نیاز آنکھیں موندے سر سیٹ کی پوچھ سے لگائے نہ جانے جاگ رہی تھی یا واقعی سو رہی تھی۔ کس خوشی میں ترقی بہ ترقی جواب آیا۔ حجاب اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ بالکل نہیں کیا، 25% بھی نہیں۔ ابراز کو یقین نہ ہوا۔ اس کے لہجے کی بےتابی حجاب کے دل کو پرسکون پہنچا رہی تھی۔ نہیں، صاف جواب آیا۔ ظالم لڑکی، وہ منہ کے زاویے بگاڑتا بڑبڑایا، تم سے زیادہ نہیں ہوں۔ حجاب کی کہی عام سی بات زہریلے تیر کی طرح اس کے دل میں چبھی تھی۔ ابراز کو لگا وہ اس کی بے نیازی کا طعنہ دے رہی ہے، جبکہ حجاب نے بغیر سوچے سمجھے ایک عام سی بات کہی جو وہ ہمیشہ کہتی ہے۔ باقی سفر میں خاموشی چھائی رہی۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ابراز نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیری، لیکن حجاب کو ٹس سے مس ہوتا نہ دیکھ چڑ گیا۔ ایک جھلک دیکھ کر جس شخص کی چاہت ہو جائے اسے پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ اس کے سونے پر چوٹ کر گیا۔ تمہیں ہر بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ میڈم، نقاب میں آپ کی آنکھوں کی جنبش ہی دیکھ سکتا ہوں، وہ اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، جس کی نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر تھیں۔ تبھی ابراز نے ہارن بجایا، جسے سنتے ہی گیٹ کے پاس بیٹھا واچ مین الرٹ ہوا اور گیٹ کھولا۔ ہورے! ورنیہ نے گھر دیکھتے ہی چیخ ماری۔ ابراز نے مسکراتے ہوئے کار گیٹ کے اندر پارک کی۔ پہلی دفعہ بچے اس سے اور گھر سے دور رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ابراز ایک ہی رات انہیں وہاں رہنے کی اجازت دیتا، اس سے زیادہ نہیں۔ شام بھائی سے مالی بابا فلاورز کو پانی دے رہے ہیں، چلیں ان سے پائپ لے کر ہم پانی دیتے ہیں۔ پرنیا نے نظر گارڈن میں موجود مالی بابا پر پڑی جو پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ نو، کوئی ضرورت نہیں، کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ حجاب کی بات ایک پل کو سننے کے لیے وہ رکی تھی، پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی تنقید میں احتشام بھی نکلا۔ حجاب پیچھے سے پکارتی رہی، دونوں انسنی کر کے جا چکے تھے۔ اتنی توجہ مجھے دیتی، آج تمہارا فرمانبردار شوہر ہوتا۔ مسکراہٹ دباتا وہ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور حجاب والی سائڈ پر آ کر وہاں کا دروازہ کھولا۔ بیبی ہاتھ کہاں چھپایا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتا پوچھ رہا تھا۔ حجاب اس کی حرکت سے بے نیاز خود اٹھنے لگی۔ میں خود نکل سکتی ہوں، اب ہر جگہ تم ساتھ تھوڑی ہوگے، وہ عام سے انداز میں کہہ کر اٹھی تھی کہ عبایا پیر میں دبنے کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ ابراز نے اسے کندھوں کے گرد بازو حمائل کیے اور اس کے قدم سے قدم ملاتا گارڈن ایریا میں آ گیا۔ وہ چلتا ہوا اندر جا رہا تھا کہ اس کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ ہیلو، 2 منٹ جانے من، میں آیا۔ ہمدانی صاحب، یہ باتیں میں آفس ٹائم میں کرتا ہوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ ہم کل بات کریں گے۔ ابراز کی آواز لمحہ لمحہ اس سے دور جا رہی تھی۔ حجاب وہیں کھڑی رہی، بچے اپنے کھیلنے میں مگن تھے، ابراز اپنی فون کال پر۔ وہ اکیلی تنہا یہیں رہ گئی۔ کون ہوگا جو ایسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو اس کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی؟ کب تک وہ برداشت کرے گا؟ ماما، یور ٹرن۔ پرنیا کی آواز سن کر حجاب کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس کے دماغ نے منٹوں میں بات پکڑی، وہ اسے پانی سے بھگونے والی تھی۔ حجاب نے ڈر کے مارے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے، آنکھیں سختی سے میچ لیں، ساتھ ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ لیکن یہ کیا، 1 منٹ 2 منٹ کچھ بھی نہ ہوا تھا، بس ڈیڈ موو کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ کوئی سایہ تھا شاید جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حجاب نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ 1 منٹ بھی بڑا ہوگا جب میری نظروں نے تمہیں ڈھونڈا ہو، جب سے ملی ہو۔ میں نے پلکیں بھی ڈر کے مارے جھپکائی نہیں کہ خواب نہ ہو۔ جیسا تم سوچتی ہو ویسا میں نہیں، اور جیسا میں ہوں ویسا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراز نے قریب آ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس پانی کے جھٹکے حجاب کے چہرے پر چھٹکا کے منہ پر گرے۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برسیں، بالکل ویسے جیسے اس کے لفظوں کی ٹھنڈی پھوار اس کی روح تک سرایت کر گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حجاب جو اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، اس حرکت پر یکدم ہوش میں آ گئی۔ دبے لہجے میں چلائی، میں تمہارے چکر میں پورا بھیگ چکا ہوں، آخر کچھ سزا کی مستحق تم بھی ہو۔ مسکرا کر کہتے ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ
اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے اندھیرا برا نہ لگا، نہ کوئی کمی محسوس ہوئی اور نہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ایک انسان غلط ہو سکتا ہے، دو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایک صحیح اور تعداد لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہوا بھی تو بہت کم ہوا ہے۔ ایک دنیا کہتی ہے آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھی ہوں، اور آج جب یہ آنکھیں گئیں تو روشنی خود ہی چلی آئی۔ بند آنکھوں سے انسان کے چہرے واضح ہوئے، جسے ٹھکرایا، جسے بددعائیں دی، وہی تو رگ و جان سے قریب تھا۔ اگر آج بھی وہ واپس نہ آتی تو ساری زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی مجرم ٹھہرائی جاتی۔ اے میرے مولا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ میں اس وقت نمی کیوں نہ دیکھی؟ اور آج بند آنکھوں سے وہ نمی محسوس ہوئی، اسے اپنے ہاتھوں پر وہ نمی محسوس ہوئی تھی جس سے ابراز بے خبر تھا۔ نہ جانے کیوں اتنی بے اعتباری تھی، اب بھی یہ محرومی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ ساتھ کب تک رہنا ہے۔ میری ہر خوشی کا راز تو ہے۔ ابراز کی نظروں کو کیسے بھلا کھلے آسمان پر تھیں۔ اپنی خوشی میں وہ اللہ ابھی تک اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے جو حجاب نے بے خیالی میں بولے تھے۔ ابراز نے اسے طعنہ نہیں دیا، نہ اس بات کے لیے چھیڑا۔ وہ جانتا ہے اس کی ایک غلطی، پھر وہ الفاظ کوئی خواب بھی بن جائیں گے اس کے لیے۔ حجاب اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور ابراز حاجی صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ حجاب کے گھر آتے ہی سب سے پہلے فبیہہ اس سے محبت سے ملی۔ کل ہی فبیہہ کو حجاب کے بارے میں حیات صاحب سے پتہ چلا تھا۔ وہ کل ہی حجاب سے ملنے جانے والی تھی، لیکن ابراز کے منع کرنے پر دونوں میاں بیوی نے خاموشی اختیار کر لی، اور آج حجاب اور بچوں کو دیکھ کر فبیہہ کا دل پرسکون ہو گیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی رفتار سے دوڑنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد حجاب کا آپریشن تھا، اور یہ ایک ہفتہ ابراز نے صرف اسی کے نام کیا تھا۔ ابراز نے بچوں کو اس بات سے اپنے طریقے سے آگاہ کیا تھا، لیکن باقی گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی دادوں کو نہ بتائے۔ وہ اپنا سارا کام فون یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ہی کرتا۔ حجاب کی ذمہ داری اس پر تھی، ساتھ ایک ملازمہ بھی رکھوائی تھی۔ ابراز دو پل بھی نظروں سے اوجھل ہوتا، لیکن وہ ملازمہ نہیں، وہ اس کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود اس کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی حجاب سے کوئی کام نہ ہوتا تو اپنی بے بسی پر رونے لگتی۔ ایک دفعہ کپ کچن میں رکھنے گئی تو سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا، لیکن حجاب کی قسمت تھی یا دعائیں تھی جس نے اسے سنبھالا، اور گرتے گرتے وہ سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ ابراز اسے جتنا منع کرتا وہ اتنا خود کو کاموں میں مصروف رکھتی، کبھی بیٹھے بیٹھے کپڑے طے کرتی، کبھی اٹھ کے خود پریس کرنے لگتی۔ اور ایک دن تو اس کی لاپرواہی اور ضدی طبیعت پر ابراز نے اسے خوب سنائی: تمہیں منع کیا ہے نا، سنتی کیوں نہیں ہو؟ پاگل ہوں جو بھوکتا رہتا ہوں، دیکھو اب کتنی جلن ہو رہی ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی۔ ابراز نہانے گیا تھا، تبھی اٹھ کے حجاب نے ڈسٹنگ کرتی ملازمہ کو روم سے بھیجا اور خود ٹیبل صاف کرنے لگی۔ وہاں رکھی گرم چائے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ملازمہ نے بتایا بھی تھا، لیکن حجاب کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی۔ تبھی ٹیبل صاف کرتے گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری، اور ابراز نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی بھی اچھی خاصی کلاس لی۔ بس تب سے ملازمہ بھی خوف سے اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتی، چاہے وہ اس پر غصہ کرے، ملازمہ کان نہیں دھرتی۔ وہ اگر ڈانٹتا، غصہ کرتا تو اس کے اچھے کے لیے کرتا، جسے حجاب جان کر بھی انجان بنتی۔ حجاب اسی زندگی میں خود کو فٹ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ دور دور تک اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی۔ ہر شام ابراز اسے پاس بنے پارک میں لے جاتا، جہاں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زندگی کی خوبصورت منظر کو محسوس کرنے کا کہتا۔ خلاف معمول آج بھی وہ گھومنے آئے تھے جب ایک عورت کے ریمارکس سن کر حجاب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بیوٹیفل کپل سی، کتنی محبت ہے دونوں میں، یہ چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور تم ہاتھ پکڑنا تو دور چلتے بھی اتنے فاصلے سے ہو جیسے میں تمہارے اوپر گر جاؤں گی۔ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ عورت خود اچھی خاصی پہلوان تھی، جبکہ اس کے شوہر کی جسامت ایسی تھی جیسے روز گلوکوز کی بوتل چڑھتی ہو، دبلا پتلا سانولی رنگت۔ ایکچولی میم، میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ لائک فیٹ ودنس، اسی لیے روز واک کرانے لاتا ہوں، اور یہ ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ بھاگ نہ جائے۔ حجاب نے منہ موڑ کر ساتھ کھڑے ابراز کو سخت گوری سے نوازا، جبکہ ابراز کے ہونٹوں کی گہری ہوتی مسکراہٹ اس عورت کو زہر لگی۔ آس پاس لوگ نہ ہوتے تو اچھی دھلائی کرتی اس کی، آخر خود کھانے کی شوقین تھی، جبکہ شوہر کی صحت ان کی بڑھتی صحت دیکھ کم ہو رہی تھی۔ پاگل آدمی، تمہیں تو جیل میں ڈالنا چاہیے، ہماری صرف مرضی جتنا کھائیں۔ وہ عورت تو غصے سے ابراز کو گھورتی ہوئی بولی۔ حجاب کا اس بدتمیزی پر پارا ہائی ہو گیا۔ ایکسکیوز می، میرے شوہر نے آپ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے، اور جہاں تک صحت کا تعلق ہے ان کا کنسرن مجھ سے ہے، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ حجاب بولنے پر آئی تو سناتی چلی گئی۔
ابراز کا منہ کھلا رہ گیا۔ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ حجاب تاثیر اور اس کی سائڈ کہیں حجاب کے اندھے غم میں وہ بہرا تو نہیں ہو گیا؟ یہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ اس عورت نے حجاب کو دیکھتے کہا، جو کہہ تو اس کو رہی تھی، نظریں نہ جانے کہاں تھی۔ حجاب نے اسے سوال پر مٹھی بھیج لی۔ میرے کان صحیح ہیں مطلب؟ ابراز نے ایک سکون بھرا سانپ خارج کیا، پھر سچویشن پر غور کرتے مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کو چھو گئی، جو حجاب تاثیر کی عنایت سے تھی۔ دیکھیے میں مذاق کر رہا تھا، مجھے تعریف صرف بیوی کے منہ سے اچھی لگتی ہے، لوگوں کا کیا ہے؟ آج تعریف کر رہی ہیں، کل گالیاں دیں گے، جیسے ابھی بے وجہ آپ نے پوری بات سنے ہمیں سنایا۔ خیر آپ اتنی پیاری تو ہیں، دوسروں کی نہ سنا کریں، زندگی ہے انجوائے کریں، لیکن حد سے زیادہ مقدار ہر چیز کی زہر ہے۔ وہ اللہ حافظ کہتا چلیں بی بی انہیں پریشان چھوڑ کے حجاب کا ہاتھ پکڑ کے آگے نکل آیا۔ کیا تھا یہ سب؟ اس کے ساتھ چلتے حجاب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کہا نا، تعریف صرف آپ کے منہ سے دل پر لگتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے بولا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، لہجہ میں ابھی بھی ہلکی سے غصے کی رمق تھی۔ تم اتنی چپ رہتی ہو کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہو دن بھر۔ میں آج کل چاہ کر بھی پڑھ نہیں پاتا تمہارے ذہن کو۔ ابراز کا اداس لہجہ حجاب کو شرمندہ کر گیا۔ وہ سر جھکائے بے بسی سے اپنی آنسوؤں کو روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بس مجھے لگتا تم وقت اور پیسہ فضول ضائع کر رہے ہو۔ مجھے امید کی کوئی کرن نہیں دکھتی۔ آنسو گالوں سے لڑک پڑے۔ ابراز اسے اپنی طرف کھینچتا پاس رکھے بینچ تک لے آیا، جہاں ارد گرد موجود خوبصورت پھولوں اور سبزے نے اس جگہ کو چھپا رکھا تھا۔ ابراز نے اسے بینچ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ حجاب ڈونٹ۔ اس کے بہتے آبشار کو دیکھ کر وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ میں نہیں روتی، خود رونا آتا، رو کر کہتے وہ مزید ہچکیاں لے کر رو دی۔ ابراز کو اس کی ادا پر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، ہمیشہ سنجیدہ موقعوں پر اسے ہنسی آتی۔ حجاب مایوسی کفر ہے، نا امید بھی تم اس سے ہو رہی ہو جس نے اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے تمہاری جان بچائی۔ تمہیں حیرانی نہیں ہوئی حجاب تمہارے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی، صرف آنکھیں؟ ابراز کے کہنے پر حجاب کے بہتے آنسو رک گئے۔ یہ سچ تھا، ایک ہاتھوں بازو پر کہیں بھی چوٹ نہیں لگی تھی، ہلکا درد تھا، شروع میں اب بھی نہیں۔ یہ بات کبھی اس کے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ بے اختیار حجاب کے ہاتھ اپنے جسم پر چوٹ ٹٹولنے میں لگ گئے۔ مجھے کوئی خراش کیوں نہیں آئی؟ اس کے ہونٹوں کی پڑپڑاہٹ سن کر ابراز نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ شاید وہ تمہیں وہ دکھانا چاہتا تھا جو تم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے کانوں تک وہ سچ پہنچا رہا تھا جس سے وہ انجان نہ تھی۔ بس راستہ لمبا تھا، تبھی سمجھنے میں وقت چلا گیا۔ وہ اس پورے عرصے میں جس انسان کو اس نے توڑا تھا، آج وہی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کتنا فرق تھا، کبھی وہ بھی اسی طرح اسے گائیڈ کر سکتی تھی، لیکن غرور کی پٹی نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں نا، نہ جانے کیوں میں ایسی بن گئی۔ 5 سال کی بچی نہ تھی میں۔ پھر میری وہ ضد، انا، غرور تباہ کر دیا اس نے مجھے۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہر بار غلط راہ کا انتخاب کرایا، کاش تمہاری اس نئی راہ کی وجہ میں بنتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ آج سب سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہو رہی تھی جس نے خود سے عہد کیا تھا، اب پیر بھی پڑے تو معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، نہ تم بری ہو، نہ میں تم سے خفا ہوں جو معافی مانگ رہی۔ تم اپنی اہمیت میری زندگی میں جان جاؤ تو اپنی قسمت پر رشک کرو۔ وہ اس کے بہتے آنسو صاف کرتا محبت بھرے لہجے میں بولا، جس کی پلکیں یہ بات سنتے ہی لرزنے لگیں۔ حجاب کی شرم و حیا تو اسے دیوانہ کرتی تھی، آخر کہاں اس نے اپنے سرکل میں شرم و حیا دیکھی تھی؟ خیر چھوڑو، ادھر دیکھو۔ تھوڑی سے پکڑ کے ابراز نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب تم نہ روگی، نہ فضول سوچو گی، بس مجھ سے باتیں کرو گی۔ جب کوئی سوچ آئی مجھ سے شیئر کرو گی۔ تم کل کو تلاش کرتی پھرتی رہو گی، شام ہو جائے گی اور آج کا دن بھی چلا جائے گا، اس لیے جو جیسا ہے، جیسے چل رہا چلنے دو، کیونکہ تمہارا مقدر اس نے لکھا ہے جو تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے گزری تھی۔ ہر راہ، ہر منزل میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اگر اب لوگ کہیں کہ تمہاری بیوی، ابراز کے الفاظ جہاں اسے سکون بخش رہے تھے، وہیں دل میں چھپا ایک چور سا سوال اسے ہزاروں سوچوں کے گرد دفن کر رہا تھا۔ حجاب، میں نے لوگوں کا سوچا ہوتا تو آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ تو تب بھی ناخوش تھے جب ایلیٹ کلاس میں ایک حجابی لڑکی دیکھی، تب بھی ناخوش تھے جب میں نے کلب چھوڑ کر مسجد جانا شروع کیا۔ وہ میرے سگے ہوتے یا میرے ساتھ مخلص ہوتے تو مجھے تب روکتے جب پہلی بار شراب پی تھی۔ میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، وہ کسی حال میں خوش نہیں، تم انہیں سوچنا چھوڑ دو، پھر زندگی آسان، کسی کو اس کی
اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ برداشت نہیں آزماتا، لیکن انسان وہاں سے آزمانا شروع کرتا ہے جہاں ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اب روگی تو نہیں؟ حجاب نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس لائک مائی بیبی، وہ اس کے نقاب میں چھپے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے تم روتے ہوئے اتنی کیوٹ لگتی ہو کہ سمجھ نہیں آتا تمہیں چپ کرواؤں یا ایک اور لگاؤں۔ حجاب جو آنسو پوچھ رہی تھی، ابراز کی بات پر اسے مکہ مارا اور اس نے بھی اس دفعہ ڈٹائی سے کندھا آگے کرتے ہوئے حجاب کو پورا موقع دیا۔ حجاب اس کی حرکت پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ بات نہ کرنا اب، اسے صاف جواب دے کر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ یوں ہم سے بات نہ کر کے جو آپ قہر ڈھا رہے ہو، ناراضگی ہے یا اپنی اہمیت بتا رہے ہو؟ حجاب اس سے لفظوں میں کبھی جیت نہیں سکتی، اسی لیے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ناراضگی قائم تھی۔ ہاتھ تو دو، کہیں گم گئی تو میرا کیا ہوگا؟ چھچورے، حجاب نے ہاتھ آگے کیا جسے ابراز نے مضبوطی سے تھام لیا۔ صرف تمہارے لیے ہوں۔ ابراز کی اس دھیرے سے کی گئی سرگوشی پر حجاب کے لب پہلی بار مسکرائے۔ زندگی بہت حسین ہے اگر من چاہا ہم سفر ساتھ ہے تو۔ حجاب لیفٹ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آج مہوش اپنے بچوں کے ساتھ حجاب سے ملنے آئی تھی، تبھی ان سب کا باتوں باتوں میں تھرو بال کھیلنے کا پلان بنا۔ حجاب نے صاف منع کیا اور وہ ہونا کیا تھا؟ اس کی ناں نے ابراز کو اس کمزوری کا سختی سے احساس دلایا۔ اب ایک گھنٹے سے وہ اسے الگ الگ موومنٹس بتا کر اسے بال کیچ کرنا سکھا رہا تھا، لیکن حجاب نے ایک کیچ تک نہیں پکڑا۔ پلیز ٹرائی کرو، ہوگا۔ ابراز کا بھروسہ حجاب کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک ٹیم میں پرنیا، احتشام اور مہوش تھے، جبکہ دوسری ٹیم میں حجاب اور ابراز۔ مجھ سے سچ میں نہیں ہوگا۔ حجاب نے غصے سے بال پھینکی جسے مہوش نے کیچ کر لیا اور وہیں سے دوبارہ بال پھینکی۔ تبھی ابراز کی چیخ بلند ہوئی۔ حجاب ہاتھ پھیلا کر نیچے جھکو۔ ابراز کے کہے مطابق ڈر کے مارے حجاب نے ایسا ہی کیا اور زور سے بال آ کر اس کے ہاتھ میں آن ٹھہری۔ ہررا! ابراز چیختا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا حجاب کے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھائے اوپر اچھالا۔ حجاب جو پہلے ہی کیچ پکڑنے پر حیران تھی، اس عمل پر بوکھلا گئی اور اوپر سے مہوش کی موجودگی یاد آتے ہی وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ بھائی، حجاب کا ہارٹ فیل ہو جانا، نیچے اتاریں۔ مہوش کی ہنسی پر حجاب نے ابراز کی شرٹ سختی سے دبوچی جیسے یہ ابراز کی گردن ہو۔ ظالمہ خوشی کا اظہار تھا۔ ابراز نے اس کی شرٹ والی حرکت پر چوٹ کرتے کہا، دیٹ ونس مور۔ احتشام کی آواز نے دونوں کو چونکایا۔ ابراز جہاں اس فرمائش پر مسکرایا، وہیں حجاب نے احتشام کو دھمکی دی، کیونکہ حجاب کو پتا تھا جس کام سے منع کرو ابراز وہی کرتا۔ مار کھاؤ گے، چپ رہو۔ حجاب نے دانت پیستی احتشام کو کہا۔ شور۔ ابراز ڈٹائی سے ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ نہیں، حجاب چیختی رہی، لیکن ابراز نے سننا کہاں تھا۔ ایک بار پھر اسے اوپر اچھالا، لیکن حجاب اب اس کی موجودگی میں ڈرتی نہیں تھی۔ نہ اس اندھیرے سے خوف آتا، نہ سیڑھیوں سے گرنے کا خوف ہے، نہ گرم چائے لگنے کا خوف۔ اب بن دیکھے وہ احتیاط کرتی تھی، ہر چیز چھو کر محسوس کرتی تھی۔ ابراز نے اسے سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اور اب تو اس کا سایہ، اس کا شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، کھانا تک خود نکال کر اسے دیتا، بچوں کے چھوٹے کام، بیگ تیار کرنا، یونیفارم پریس کرنا، سب وہ خود نگرانی میں کرواتا۔ حجاب کو یقین تھا لمحہ لمحہ اس کا جو ان 3 دنوں میں سخت اذیت میں گزرا، وہ اب ایک سہارا پا کر آگے کی زندگی کا سفر بہترین کر دے گا۔ اسے یقین ہے ابراز حیات کی محبت پر، اور اسے ایک ہفتے میں یہ یقین کچھ اور مضبوط ہو گیا۔ اے میرے مہربان، تو ہی علاج ہے میری ہر اداسی کا۔ مجھے نہیں پتا تھا سب اتنا آسان ہے۔ میں کبھی تیرے پاس اپنے غرض سے نہیں آیا، بس ڈر سے آیا۔ اس دن اس کے اقرار نے میری روح کو قرار دیا ہے۔ کتنا تڑپا تھا، کتنا بے بس تھا اس وقت۔ نا قدری، ریجیکشن، ہر بار صرف اسی کے ٹھکرانے سے گرا ہوں، لیکن تیری ایک ٹھوکر نے ایسا کھڑا کیا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہا ہے لیکن میں نہیں گرا۔ آخر کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میری قسمت ہی اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے ایک جہاں لا کر اس کے قدموں میں رکھا، لیکن وہ پگلی نہیں، میں تڑپتا تھا، بے بسی کی تصویر بنا پھرتا تھا، لیکن فقط ایک سجدے نے اسے میری سوچوں کا مرکز بنا دیا کہ زندگی اتنی آسان ہے تیرے ساتھ۔ میں بھٹکتا رہا، یہ جانے بغیر کہ تو اس دل میں رہ کر میری رہنمائی کرتا رہا ہے۔ آج بھی مجھے بچا لے، اب ڈرتا ہوں دل دکھانے سے۔ ایک ایک کا انجام اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری ایک غلطی نے تیرے بندے سے وہ بینائی چھین لی، اور سچ تو یہ ہے میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، میری دنیا ادھوری ہے۔ میں نے تیری دی راہ پر عمل کیا ہے، حلال رشتہ بنایا ہے، اپنی بیوی سے پاک محبت کی ہے میں نے،
اس کے آنے کے بعد ایک گندی نظر تک نہیں اٹھائی۔ وہ بھی راز ہے میری نئی زندگی کا، کہیں نہ کہیں اس کی باتوں نے بھی میرے اندر کے سوئے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اب فقط ایک غرض ہے۔ لب ساکت ہو گئے اور وہ جو خود پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا بکھر گیا۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گر گئے، وہ سجدے میں جا جھکا اور پھر میں نے رو رو کر دعا کی، اسے نواز کر مجھ سے چھین لینا، میری نسل کی آمین ہے وہ، میری روح کا حصہ ہے، دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے اعتبار دیا ہے مجھے۔ اس کے بعد نہ پہلے کسی نے آنا ہے نہ آئے گی۔ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہی سنا ہے، وجہ ہے میرے سجدے طویل ہوتے گئے۔ آج بھی وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دنیا جہاں سے بے خبر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور سرخ آنکھیں لیے مسجد سے باہر آ گیا، ایک نئی امید کے ساتھ۔ بس اعتبار تھا، یقین تھا، پر اپنے اللہ پر۔ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک وقت تھا جو میں نے اس کے بغیر گزارا تھا، ایک لمحہ ہے جو مجھ سے گزارا نہیں جاتا۔ کوریڈور کے چکر لگاتے اس کی حالت کسی بے بس پھڑپڑاتے پرندے کی طرح تھی جو پر ہوتے ہوئے بھی اڑ نہیں سکتا تھا۔ نہ جان تھی نہ رستے کی خبر، بس اڑنے کے لیے پھڑپڑا رہا تھا۔ جاری ہے۔